کا بلاگ جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی سے متعلق ہے۔ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ لے لیا گیا سہیل آفریدی کو کے پی کے کا سی ایم جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے نامزد کیا۔ یہ ان کا بانی اور قائد عمران خان صاحب کا ثوابدیدی حق ہے، اور جس کو چاہیں سی ایم رکھیں اور جس کو چاہیں ہٹا دیں۔ دیکھیں ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے بڑی دلچسپ سی۔ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی میں جس طرح اندرونی خلفشار گروپنگ اور انتشار وغیرہ کی چیزیں جس طرح ہو رہی تھیں، سب کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ علی امین کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، سہیل آفریدی کو لایا گیا۔ پچھلے دنوں سے چیزیں واضح تھیں اور نظریاتی ورکر جس طرح علی امین کے خلاف ہو گیا تھا، اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا جس طرح سے لوگ علی امین کے خلاف چل رہے تھے، اور علیمہ آباد سے متعلق عمران خان سے مل کے جو علی امین گنڈاپور نے شکایتوں کا انبار لگایا تھا، اس سے بھی چیزیں جو ہے کافی حد تک واضح ہو چکی تھی کہ علی امین کا گنڈاپور کا جو ہے وہ جانا ٹھہر گیا۔ جی، سہیل آفریدی جو ہے وہ ضلع خیبر سے ان کا تعلق ہے، ایم پی ہیں وہاں سے، اور قرآن سعید کے کافی قریب مانے جاتے ہیں، لیکن چیزیں اتنی آسان نظر نہیں آ رہی جس طرح چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں۔ بہت ساری سچویشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں جو ہے کے پی ہاؤس میں اس وقت بیٹھے ہیں، مستقبل کا لائے عمل طے کر رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ ایم پی ایس جو ہیں آزاد ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ایم پی ایس علی امین کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی نے جو ہدایت دی اس پہ کس طرح عمل درآمد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علی امین اپنا استعفیٰ گورنر کے پی کے پاس فیصل کریم ٹنڈی کو بھیجیں، ہو سکتا ہے وہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرے، وہ اپنا استعفیٰ پیش نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے علی امین کے جو بہت سارے معاملات ہیں، اسٹاف ہیں، ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ڈیلے ٹیکٹکس کا استعمال کریں۔ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے علی امین اگر بجٹ ہو نہ جائیں، بہت سارے گیمز آن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان تمام چیزوں میں، اور علی امین کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ استعفے والی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ تو بہت ساری صورتحال ہے جس پہ آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی نظر رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں بدلتے حالات کے ساتھ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر یہ کہ علی امین کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ موو کیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے عدالت سے رجوع کیا جائے کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم ٹنڈی جو ہے وہ استعفیٰ منظور نہیں کرتا۔ دوسرا، سہیل آفریدی کی نامزدگی جو ہے وہ اداروں میں کی طرف سے جو ہے اس کو بہت اس وقت سیریس لیا جا رہا ہے، کیونکہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اداروں کی طرف سے کہ سہیل آفریدی کے بہت سیویئر قسم کے جو ہے وہ ایلیگیشنز ہیں، طالبان سے روابط اور دشمن ملک کی ایجنسی سے سے جو ہے روابط کے اس میں سے بھی جو ہے ان کی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ سہیل آفریدی علی امین کے نقش قدم پر چلتے ہیں یا اس کے بالکل برعکس چلتے ہیں، خان صاحب کے ویژن کے مطابق چلتے ہیں، جو خان صاحب نے سوچ کے سہیل آفریدی کو پارٹی کی کمان سونپی ہے۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جنید اکبر جو ہے جس طرح کے پی کے صدر ہونے کے باوجود بھی ہاتھ پاؤں کے جو ہے وہ کٹے ہوئے سمجھے جاتے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ ابھر کے سامنے مضبوط ایک صدر کے طور پر سامنے۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹا کر جو ہے وہ جنید اکبر کو قائم مقام صدر کے طور پر لایا جائے۔ اب سوال کرنے والے یہ بھی سوال کریں گے کہ وہ جو عمران خان کے نامزد تھے اور منتخب ہو کر آئے تھے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جس طرح ہدایت دی گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اب نگراں سیٹ اپ کی طرف جو ہے وہ معاملہ جائے، بہت سارے جو ہے نظریاتی لوگوں کو لے کر آیا جائے، کیونکہ نومبر جو ہے وہ تحریک انصاف اس وقت نومبر کو بہت اہمیت دے رہی ہے، کیونکہ 29 نومبر کو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے وہ 2 سال کی مدت ملازمت ان کی ہو یا 5 سال کی مدت ملازمت ہو۔ دیکھنا
یہ ہے تو 26 نومبر کو سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی کال دے سکتی ہے اسلام آباد کی یا ہو سکتا ہے چاروں صوبوں میں کو لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جو ہے وہ معاملہ جایا جائے. تو آج کا ویلاگ میرا اتنا ہی سا تھا. امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویلاگ آج کا پسند ہے. اگر پسند ہے پلیز چینل کو مزید لائک سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک کیجیے, کمنٹس کیجیے اور اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے. بہت شکریہ.